کے درمیان فوت ہو گئے تھے اور ان کی جنازہ وہاں پر کسی نے نہیں پڑھی تھی. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص اہتمام فرمایا. شرح السنہ کے اندر امام بغوی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ امام خطابی کہتے ہیں لیس فیہ مستدل، کہ یہ حضرت نجاشی والی حدیث پڑھ کے کوئی غائبانہ جنازے کی بات نہ کرے. کیوں؟ لأن النجاشی کان مسلما بین ظہرین قوم کفار، کہ وہ کافر قوم کے درمیان موجود تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ کیوں بڑھایا؟ قد النبی حقہ فی الصلاۃ علیہ، نبی علیہ السلام نے ان کا جو حق تھا جنازے والا اور وہاں کوئی ادا کرنے والا نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھ کے ان کا حق ادا فرما دیا ہے. فَأَمَّا الْمَيِّتُ الْمُسْلِمُ فِي الْبَلَدِ الْآخَرِ فَلَيْسَتْ كَهَؤُلَاءِ، جو مسلمان ہو اور کسی شہر میں فوت ہو جائے اس کو اس پر قیاس نہ کیا جائے. لِأَنَّهُ قَضَىٰ حَقَّهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي بَلَدِهِ، چونکہ وہ جس ملک میں ہے، جس شہر میں ہے، وہاں کے مسلمانوں نے جنازہ پڑھ کے حق ادا کر دیا ہے، لہذا اس کے غائبانہ کا کوئی جواز، یعنی دور سے پڑھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا. امام خطابی نے بھی اس بات پر مہر لگا دی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاص پس منظر میں اپنی خصوصیت کے ساتھ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی ہے. یہاں پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آخر بادشاہ تھا، بادشاہ کے مذہب پر کوئی 4-5 بندے تو ہوں گے، آخر کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، تو اس کا جواب بھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں دیا ہے. بلکہ امام قرطبی نے بھی احکام القرآن کے اندر اس کا جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں اگرچہ مان لیا جائے کہ وہاں پر لوگ تھے مسلمان، مگر ان کے پاس یہ تعلیمات نہیں تھیں کہ جو فوت ہو جائے اس کا جنازہ بھی پڑھا جاتا. اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ کہیں میرے غلام کو بغیر جنازے کے دفن نہ کر دیں، کہ اگر مسلمان ہیں بھی تو ان کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اور حکم معلوم نہیں ہے. لہذا یہ خصوصیت ہے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ یوں ادا فرمائی. تیسرے نمبر پر خصوصیت کس لحاظ سے ہے؟ بادشاہوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود تھا، کہ وہ ایک بادشاہ تھے اور فوت ہو گئے. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے دنیا کے بادشاہوں دیکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لجپال ہیں. باقی دنیا والے جب تک روح ہوتی ہے کسی میں پھر اس وقت کو اس سے ہوتے ہیں، اس کے فائدے کی باتیں کرتے ہیں، اور جب کوئی مر جاتا ہے سب بھول جاتے ہیں. لیکن یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شان والے ہیں، اگر کوئی عاشق زندہ ہے پھر بھی ابر کرم بھر کے برستے ہیں، اور اگر روح نکل جائے پھر بھی رحمتوں سے نوازتے ہیں. یہ بادشاہوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر ان کے حبشہ میں ہونے کے باوجود پڑھ دی. یہ 4 جواب ہیں جو میں نے کچھ اختصار سے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اب یہاں پر ایک مستقل باب تیسرا جو ہے وہ ان دلیلوں سے ہے کہ غائبانہ جائز کیوں نہیں، حضور میت شرط کیوں ہے، اور کیا کیا خرابیاں لازم آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے غائبانہ جنازہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں سمجھا گیا. اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا جائے، ایک تو یہ ہے کہ غائبانہ جو ہے اس میں تکرار جنازہ ضرور آئے گا، کہ پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیا گیا ہے عمومی طور پر ایسا ہوگا، اور پھر غائبانہ پڑھ دیا جائے گا، اور اس طرح پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا، جبکہ جنازہ نفلی ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے جو لوگ ادا کر رہے ہیں چوکوں کے اندر؟ یہ تو فرض ہے، فرض کفایہ، جس وقت ساکت ہو گیا اب باقی کسی کے لیے اس کو دوبارہ پڑھنا، اس کا احاطہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. ابن بطال کہنے لگے قال ابو حنیفہ لا یصلی علی قبر مرتين الا ان یصلی علیہا غیر ولیہا فیعید ولیہا الصلاۃ علیہا. وقال الطحاوی یسقط الفرض بالصلاۃ الاولى، کہ جب ایک مرتبہ جنازہ پڑھ دیا گیا فرض ساکت ہو گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ جدا ہے کیونکہ آپ ہر ولی سے بڑے ولی ہیں، آپ دوبارہ پڑھنا چاہیں قبر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے سوا اگر کسی ولی نے پڑھ لیا ہے تو اوروں کے لیے اجازت ہی نہیں ہے، اور ولی خاص طور پر اس کا اہتمام قبر پر جا کر کر سکتا ہے. اگر ولی اقرب جو تھا وہ رہ گیا ہے اور جنازہ اس کا ادا کر سکتا ہے اپنے فوت شدہ بھائی کا یا کسی عزیز کا، تو چونکہ تکرار جنازہ بھی اس اجتماع میں ہم اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے. جیسے کئی بدعت پیدا ہو رہی ہیں، بدعات ہیں
جہاں کوئی فوت ہوتا ہے وہاں پر شمع جلائی جاتی ہیں، اس طرح کے خرافات بنائے جاتے ہیں. یا کوئی باہر فوت ہوا، ایک جنازہ وہاں پڑا گیا، ایک جنازہ یہاں پڑا گیا، ایک لاہور میں پڑا گیا، ایک دوسرے شہر میں پڑا گیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. جنازہ جس وقت بعض اہل میت نے ادا کر دیا، بالخصوص ولی موجود تھا، فرض ساکت ہو گیا، اور اس کے بعد آگے رکھ کے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. غائبانہ پڑھنا تو بڑا دور کا معاملہ ہے. اس واسطے تکرار جنازہ کی علت کی بنیاد پر بھی عمومی طور پر اس میں فساد لازم آتا ہے. اور پھر بالخصوص یہ لوگ جو اس کے قائلین ہیں ان کی کوئی ایک بات ہی نہیں، اور یہ اصول ہے جب ایک طرف صرف ایک بات ہے حتمی اور دوسری طرف اسی میں 10 باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے یوں کرو پھر جائز ہے، کوئی کہتا ہے یوں کرو پھر جائز ہے، کوئی کہتا ہے یوں کرو پھر جائز ہے، تو جو یوں توں اور اگر مگر میں بات پڑتی ہے وہ مذہب نہیں ہوتا. مذہب وہ ہوتا ہے جو اٹل اور حقیقت ہوتا ہے. اس واسطے ایک باب میں نے ان لوگوں کے متعارض اقوال پیش کرتے ہوئے بیان کر دیا. اس میں حضرت ابن حبان کا قول کیا ہے؟ وہ کہتے انما یجوز ذالک لما کان فی جہت القبلہ فلو کان برد المیت مستدبر القبلہ لم یجوز، کہ یہ جنازہ تب پڑھا جا سکتا ہے کہ جس وقت میت قبلے کی جانب ہو، اور اگر میت کا شہر قبلے کی جانب نہیں ہے تو پھر ان کے بقول بھی غائبانہ پڑھنا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے ایک قید لگا دی کہ میت قبلے والی جانب ہو. دوسرے بولے، انہوں نے کہا انما یجوز ذالک فی اليوم الذی یموت فی المیت، جس دن کوئی مرا ہے اس دن، وما قرب منہ لا اذا طالت المدہ، مدت لمبی ہو جائے 2-3 دن گزر جائے تو پھر جائز نہیں، اسی دن جائز ہے. یہ ایک آدمی کا قول ہے. اس کے بعد عبدالعزیز بن ابی سلمہ کہتے ہیں اذا استوقنا انہ غرق او قتل او اکلت السباع ولم یوجد منہ شیء، کہ اگر کسی کو درندہ کھا جائے یا نہر میں ڈوب جائے اس کی کوئی ہڈی بھی نہ ملے تو پھر کہتے ہیں جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. اب ہر ایک ان میں سے اس کا قول دوسرے کے لحاظ سے ناقابل عمل بن رہا ہے. اور پھر ان لوگوں کے جو فتاوی ثنائیہ اور اس کے علاوہ فتاوی نظیریہ ہیں وہاں دیکھ لو، وہاں 9 سال تک پڑھنے کا ذکر موجود ہے کہ 9 سال کے بعد بھی جا کے پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ شہیدوں کے جنازے اور یہ صورتحال اس سلسلے میں دیکھ لو، کتاب العلوم اٹھا کے امام شافعی تو شہید کے جنازے کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے، وہ سامنے ہو پھر بھی نہیں پڑھتے، جائز ہی نہیں سمجھتے کہ شہید کا ہوتا ہی نہیں، اگرچہ سامنے موجود ہو، غائب میں ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. اس بنیاد پر یہ چند جو اقوال ملتے ہیں، تعامل نہیں، قول کی بات کر رہا ہوں، صرف چند اقوال، اور وہ بھی متعارض اقوال ہیں. ایک کے نزدیک جائز ہے، دوسرے کے نزدیک وہی ناجائز ہے، تیسرے کے نزدیک وہ اس سے اگلا ناجائز ہے. اور یہ ہمارا مذہب ہے کہ جہاں کسی قید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، میت موجود ہوگی جنازہ پڑھیں گے، موجود نہیں ہوگی جنازہ نہیں پڑھیں گے. محترم سامعین حضرات، یہاں پر یہ بات بالکل اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور آپ کی شریعت کی جو تشریحات پوری ملت میں موجود رہی ہیں، اس میں ابن بطال نے اس بنیاد پر اجماع ذکر کیا. کہنے لگے کہ اگر قبر پر دوبارہ پڑھنا نماز جنازہ جائز ہوتا، قبر پر، غیبانہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، قبر پر بھی، تو کہنے لگے کہ پھر ساری دنیا مدینہ شریف جاتی اور نبی علیہ السلام کی قبر شریف کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی. صلاۃ جو آپ کی شان کے لائق ہے، وہ جنازے جو مغفرت کے لیے ہوتے ہیں، سرکار تو بلند و بالا اس سے. ابن بطال کہنے لگے اگر ایسا جواز ہوتا تو سب سے زیادہ اس ذات کا حق تھا جن کے صدقے کائنات کو وجود ملا ہے. تو جب امت کا اجماع رہا اس پر، یہ اجماع میں پیش کر رہا ہوں، امت کا اجماع رہا اس پر کہ ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر گھنٹے میں امتی ہر منٹ میں وہاں پہنچے ہیں اور کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ قبر جس کے مکین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور بالاتفاق زندہ ہے وہاں جائز نہیں، تو پھر قبر کسی اور کی ہو کیسے جائز ہوگا؟ اور جب قبر ہو ہی نہ، کچھ بھی نہ ہو، تو پھر کیسے جائز ہو سکتا؟
یہ اجماع توجہ کرنا، اجماعی معاملہ ہے، یعنی ایک ہے سامنے جسد ہو اس پر، ایک ہے اس کے بعد والی حالت، وہ کیا ہے قبر، اور ایک ہے تیسری کے سامنے کچھ بھی نہ ہو۔ تو جب درمیان میں ہمیں ایک اجماع میسر آ گیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قبر پر جنازہ پڑھنا، اس کا احاطہ کرنا، جو ذات سب سے زیادہ مستحق ہے صلاۃ کی، وہاں پر بھی حالت نماز باقی نہیں رہی۔ ساری امت اس پر متفق رہی کہ وہاں جا کے نماز کی نیت کر کے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، درود و سلام تو ہر لمحہ پڑھا جا رہا ہے، مگر نماز جنازہ، صلاۃ جنازہ جو آپ کی شان کے لائق ہے، اس کے ترک پر امت کا اجماع رہا، صحابہ سے لے کر دور متاخرین تک۔ تو جب قبر بھی ہو سب سے شان والی، عرش سے شان والی، اور پھر جو موجود ہے وہاں پر وہ اعلان کر چکے ہوں ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق، اللہ کے نبی ان کا جسم زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے، وہ جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی زندہ بھی ہوتے ہیں اور قبر میں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ جب اتنی بڑی نشانی امت کے سامنے موجود ہونے کے باوجود جنازے کا قول نہ کیا، نہ عمل کسی نے کیا، تو اس سے نچلے درجے میں نہ خود جسم ہے، نہ قبر ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ پڑھنا، اس کا پڑھنا اجماع کی خلاف ورزی ہے، اور اس کا نہ پڑھنا اجماع کا علم بردار ہونا ہے۔ اس مقام پر ائمہ اربعہ کا جو مذہب ہے اس سے بھی کچھ لوگوں کو بھول ہوتی ہے۔ ائمہ اربعہ کے لحاظ سے ایک پورا باب ہم نے ذکر کیا کہ ان کا اس سلسلے میں موقف کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں، سارے جتنی بھی کتابیں ہیں، متن ہے، شرح ہے، فتویٰ کی کتاب ہے، دوسری کتاب ہے، ہر جگہ موجود ہے کہ غائبانہ جنازہ جائز نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پر، حضرت امام مالک المدونۃ الکبریٰ، الذخیرہ، الجامع، التمہید، حضرت امام مالک کے قول پر سارے مالکی فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ امام مالک اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ امام مالک کے نزدیک جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جائز نہیں ہے، ایسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی غائبانہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد معاملہ ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن قیم نے زاد المعاد میں یہ کہا، ھذا قول الشافعی فی احدى الروایتین عنہ، کہ امام شافعی کا بھی مذہب یہ نہیں ہے غائبانہ کا، ایک روایت ان کے مذہب میں ایسی ملتی ہے، اور وہ روایت ہے، عمل اس پہ نہیں ہے، تعامل نہیں ہے۔ میں شرح صدر سے کہتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی کسی کا غائبانہ نہیں پڑھایا، اور نہ امام شافعی کا کسی نے پڑھا ہے، لہذا تعامل کی جو بات ہے اس کے لحاظ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک حضرت امام احمد بن حنبل کا ذکر ہے، ابن قیم نے وہاں پر 3 قول ذکر کرتے ہوئے زاد المعاد کے اندر پھر کیا کہا، کہنے لگے امام احمد بن حنبل کے 3 قول ہیں، لیکن ان کا صحیح مذہب کیا ہے؟ صحیح مذہب یہ ہے، وہ مطلقاً نماز جنازہ غائبانہ کے قائل نہیں ہے۔ یہ خود امام احمد بن حنبل